بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر ایک نعمت کی قدر کرنا یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی بھی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک ایسا عطیہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے چاہنے سے انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے اور انسان اس کی ہزار کوشش کرے، ہزار کوششوں کے باوجود یہ اولاد کی نعمت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر اس کی واضح طور پر اللہ نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ آپ میں سے جن کو چاہے مرد یعنی لڑکے عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتے ہیں، جن کے اندر اولاد کے پیدا ہونے کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے مرد لڑکیاں عطا کریں، جس کو چاہے لڑکیاں عطا کریں، اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ بہرحال اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ہم نکاح کے موقع پر ایک آیت بار بار سنتے ہیں، اور سن کر اس کا کیا ترجمہ ہے اس کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ کچھ آیت ایسی ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ان کے اندر خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے ناس کا لفظ استعمال کیا، اور ناس سے مراد تمام لوگ ہیں۔ اس کے اندر ہر ایک ماننے والا، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ماننے والا ہو، اللہ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو یہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اسی سے یعنی اسی انسان سے اللہ رب العزت نے ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان دونوں سے وبث منہما، یعنی دونوں سے بہت سی مخلوقات کو، بہت سی ذریت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی ذریت آئی ہے، جتنے بھی لوگ ابھی تک آئے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں، وہ سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد ہے جو قیامت تک آنے والی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں سے سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے،
پھر اس نفس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے مردوں کو اور عورتوں کو اس دنیا کی طرف پھیلا دیا. پھر اللہ نے فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تساءلون به والارحام، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کی نسبتیں طے کرتے ہو اور ایک دوسرے کا ہاتھ مانگتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج سے جڑتے ہو. تو اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تساءلون به والارحام، یعنی کسی کی لڑکی کسی کا لڑکا ایک دوسرے سے جب شادی بیاہ ان کی ہو جاتی ہے اور ازدواجی بندھن میں جڑ جاتے ہیں، ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو کہ کوئی نیا رشتہ مل رہا ہے، کوئی نئی لڑکی مل رہی ہے اور نیا رشتہ جڑ رہا ہے، ان رشتے جڑنے میں بھی اللہ سے ڈرو. اللہ رب العزت، ایک باپ جو ہے اپنے اولاد کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، کسی کے نکاح میں اس کو دے دیتا ہے، کس کے بھروسے پر دیتا ہے؟ اللہ کے بھروسے پر دیتا ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرے گا، اس کا خیال رکھے گا. اسی لیے اللہ ابو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کا ہاتھ مانگتے ہو تو اس کے لیے اللہ سے تم کو ڈرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے والد دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس کے کوئی رشتہ دار اس لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے رقیب ہیں، یعنی اس پر پوری نگاہ رکھنے والے ہیں، پوری اس کو دیکھنے والے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا عدل کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت اس آیت کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے موقع پر پڑھنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، پھر انسان کو اس کی سوچنے کی دعوت دی گئی کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، یہ مرد اور یہ عورتیں دنیا کے اندر کیسے پھیلی ہے، اور پھر یہاں پر آج رشتہ جڑ رہا ہے، یہ رشتے کا تعلق کس سے ہے، کس کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کا ہاتھ مانگتے ہو، کہ اللہ کے واسطے سے تم لوگ مانگتے ہو. تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تم پر پوری نظر رکھنے والے ہیں. تو یہ گویا کہ انسانیت کے تعلق سے، انسان کو ڈرنے کے تعلق سے اور اپنے حقیقت کو سمجھنے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس آیت کا تذکرہ ادھر فرمایا. اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد ایک بیوی اور ایک میاں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اولاد پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، اس لیے کہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. دیکھیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کیوں ہو، اگر کوئی اس کی تمنا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اس کو بھی ہم کو سمجھنے کی اور اس کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اولاد بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد ہو تاکہ میرے دنیا کے اندر میرے کام آئے، میں بڑھاپے کو پہنچوں تو میرا ہاتھ پکڑے، میری ضرورت کو پورا کرے، یہ بھی ایک ماں باپ ایک بیٹے کا حق ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کا وہ سلوک کرے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کو اللہ سے اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ اولاد میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، میرے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے. یعنی اولاد کے ذریعے سے اولاد اگر اچھی ہوگی، اولاد اگر نیک ہوگی، اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے ہوگی تو پھر یہی اولاد اپنے والد کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. والد کے مرنے کے بعد اس کی کو دعائیں ہوگی، اور دعائیں اللہ کے قابل قبول ہوگی. اسی لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم کو کیا طریقہ سکھلایا گیا کہ جب اولاد کسی کو ہوتی ہے، کسی کو بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو بچی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایک کام کروایا کہ اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. اذان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت اور اس کی وحدانیت. ایک چھوٹے سے بچے کے ابھی وہ شعور میں نہیں ہے، صرف ابھی دنیا میں آیا ہے، اب اس کے کان میں یہ باتیں اس کو کہی جاتی ہیں. ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کے ایک ہونے سے اور اللہ کی معرفت سے اس کو آگاہ کریں. جیسے ابھی دنیا کے اندر ابھی آیا، اس کو کچھ شعور نہیں ہے، اس کے باوجود
ہم اللہ کی بڑائی کو اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور اقامت کے ذریعے سے اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. یہ دعوت ہم چھوٹے سے بچے کو دیتے ہیں. تو اسی لیے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے ماں باپ کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایمان سے واقف کرائیں. ان یغرسہم الایمان فی قلوبہم، کہ اس کے دل کے اندر ایمان کو راسخ کروائے. ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ سے واقفیت کروائی جائے. اللہ ایک ہیں، تنے تنہا ہیں، یہ پوری دنیا کو اکیلے چلاتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہے. چھوٹے بچے کو سکھانا، چھوٹے بچے کو بار بار یہ باتیں بتلانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے سب کچھ اس کی فکریں کی لیکن ایمان کے تعلق سے اس کے ذہنوں میں بات نہیں ڈالی گئی اور اس کا ذہن اس کے لیے تیار نہیں کیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کل کے لیے کل یہی بچہ اپنے ماں باپ کو قصوروار ٹھہرائے گا، اللہ کے حضور درخواست کرے گا کہ یا اللہ ان ماں باپ نے میری ہر طرح کی مدد کی اور ہر طرح کا میرا خیال رکھا لیکن میری ایمان کی فکر نہیں کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کا تعلق اس کے ثواب سے، اس کے اعمال سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. اب ایک کو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک نیکی کر نہیں سکتا، ایک الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ اس نے صحیح اس کا کام کر کے چلا گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں ثواب کا باعث بنتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ، جو انسان صدقہ جاریہ کے معنی ہمیشہ کا صدقہ، کہیں پر اس نے مسجد بنائی، کہیں پر کنواں کھودا، کہیں پر سرائے بنائے، یتیموں کے لیے کچھ کام کیا، مدرسے بنائے، مساجد بنائی. یہ وہ کام ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں. کسی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، یہ وہ کام ہے جو انسان تو مر گیا لیکن اس زمین پر مسجد قائم ہے تو لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے. کہیں پر یتیموں کے لیے کچھ کام کیا، کوئی یتیم موجود ہے تو یتیموں کے سہارے کے لیے جو کام کر کے گیا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. پانی کا انتظام کر کے چلا گیا، اب وہ تو چلا گیا لیکن اس کے بعد آنے والے دنیا اس کے پانی کا استعمال کر رہی ہے تو ایک قطرے پر اس کو ثواب ملے گا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. انسان کے مرنے کے بعد اس کا پورا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن تین چیزوں کے اندر ایک اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے. دوسرے فرمایا علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کر چلا گیا. علم چھوڑ کر چلا جانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی استاد ہے، اپنے شاگردوں کو تیار کیا، پھر انہوں نے پھر دوسروں کو تیار کیا، قرآن پاک کی تعلیم سکھلائی اور اللہ کا علم سکھلایا، اللہ کے پاک کلام کو سکھلایا. اب یہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن جن کو سکھا کر چلا گیا تھا وہ اب دوسروں کو سکھا رہے ہیں. اب وہ تیسری پیڑھی کو، چوتھی پیڑھی کو، یعنی اس طرح سے علم جو ہے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے. اسی طرح سے کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا، کوئی اچھی باتیں، علم کی باتیں، تقاریر یا کوئی اچھی بات کہہ کر چلا گیا تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ کتاب جس کو لکھ کر چلا گیا لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی اگر اس نے یہ کام کیے ہیں تو اس کے اعمال میں اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. آپ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اولد صالح یدعو له، نیک لڑکا. اولاد کی تربیت، اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، اس کو سب سے پہلی بات ایمان سے نوازا، اللہ کی معرفت سے، اور اس کو پہچان کروائی، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ کروایا، تو یقیناً اس کے والد کے انتقال کے بعد بچے کے اندر احساس پیدا ہوگا اور اپنے والد محترم کے لیے دعائیں کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا. اس لیے فرمایا کہ ایک ماں باپ اگر اس کی اچھی فکر کر کے وہ چلا گیا ہے اور اولاد کو نیک بنا کر چلا گیا ہے تو مرنے کے بعد وہ اولاد جب اس کے لیے دعا کرے گی تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور اس دعا کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جانے کے بعد بھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کام آ سکتی ہے. کب کام آ سکتی ہے؟ اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی تعریف ہوتی ہے،
کبھی باپ کی تعریف ہوتی ہے. باپ اگر اچھے ہیں تو کہیں گے ان کے والد صاحب تو بہت نیک انسان تھے, لیکن یہ لڑکا اس طرح سے نہیں نکلا. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی تعریف کی جاتی ہے کہ والد صاحب تو اس طرح سے نہیں تھے, لیکن ان کی اولاد صالح اور نیک ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں تو پھر وہی نیک نامی انسان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آتی ہے. لہذا میرے بزرگوں اور بھائیوں, میرا اور آپ کا دونوں کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنے کی کوشش کرے, ایمان کے ساتھ شروع کرے. اس کے بعد پھر گھر کے ماحول کے اندر بچہ رہتا ہے, گھر جو ہے ایک اچھا ٹھکانہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے, وہاں سے اس کی پرورش ہوتی ہے, وہاں پر وہ اپنے آنکھیں کھولتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے, بھائی بہنوں کو دیکھتا ہے. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ گھر بھی ایک نعمت ہے اس اولاد کے لیے. اگر وہاں پر اچھی چیزیں ہوں گی یقیناً وہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اچھی چیزوں کو اختیار کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بچے کی سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو قرآن پاک سکھلایا جائے, عربی الفاظ اس کی زبان سے نکالے جائیں جو قرآن کی زبان ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. یہ عربی ہماری قبر کی زبان ہے, ہماری حشر کی زبان ہے. وہاں پر جو زبان استعمال ہوگی اللہ رب العزت عربی کا استعمال کروائیں گے. فرشتے جو ہم سے سوالات کریں گے وہ سوالات عربی میں ہوں گے. من ربک, من اسلام, من نبیک, یہ وہ سوالات ہیں جو عربی سے کا تعلق رکھتا ہے. تو ماں باپ کی پہلی خواہش میں رہتی ہے کہ ہمارے بچے علم دین کو حاصل کریں, قرآن پاک کو سیکھیں. اس لیے الف با تا سے چھوٹے بچے کی تربیت شروع کی جاتی ہے کہ عربی الفاظ اور قرآن کے الفاظ اس کو سکھلائے جائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خیرکم, تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو بھی سیکھے اور قرآن کو سکھائے. جب ماں باپ قرآن کو سیکھیں گے, ان کو جب معلوم ہے وہ سیکھ چکے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. اور اگر ماں باپ ہی کو پتہ نہیں ہے تو اپنے اولاد کو کیسے سکھانا ہے, اس کے لیے خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں. ورنہ ایسا انتظام کریں کہ مثال کے مثلا مسجدوں میں اس کا انتظام رہتا ہے, مدرسوں میں رہتا ہے, جا کر وہاں پر قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کریں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے, ان کی فکر کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دونوں اعتبار سے فکر کی جائیں. ایک اس اعتبار سے فکر کی جائے کہ اس کا ایمان راسخ ہو, اس کے اندر توحید کے عقیدہ مضبوط ہو, اور پھر اس کو عبادت پر لایا جائے, اس کی عبادتیں پختی ہوں, اور پھر وہ بڑوں کا ماں باپ کا احترام کرنے والا بن جائے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ماں باپ کو اپنے گھر سے اس کی شروعات کرنی چاہیے. اور دوسری بات اپنے اولاد کے لیے کہ اس کو کچھ سکھانے کا انتظام کریں, کہ سب سے پہلی بات قرآن پاک ہے. قرآن پاک یہ ہمارے لیے دستور ہے, دستور حیات ہے. اس کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک, پھر موت سے لے کر آخری منزل جو ہماری ہوگی جنت اور جہنم کی, وہ تمام چیزیں اس کے اندر کھول کر بیان کی گئی ہیں. اس کا پڑھنا ہمارے ثواب ہے, چاہے سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھے پڑھے, لیکن جب سمجھ کر پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا. اور ویسے بھی اگر قرآن پاک کو ایسے ہی کوئی پڑھتا رہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہاں جہاں پر تعلیم کا انتظام ہے وہاں پر اپنے طلباء کو بھیج کر قرآن پاک کو سیکھنے کا جو انتظام ہے وہاں پر بھیجنے کی فکر کریں, اور اپنے اولاد کی خود فکر کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور صحیح فکر کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ایسی اولاد اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو عطا فرمائیں جو اولاد انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.